اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر اتارا گیا، قیامت تک اس میں ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا کوئی عصا لے کر آوے، زمین پر مارے وہ اژدہا نہیں بنے گا، سمندر پر مارے راستے نہیں بنیں گے، پتھر پر مارے پانی کے چشمے جاری نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی چلے جاتے تھے، معجزے بھی ساتھ چلے جاتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، قرآن کی ایک ایک سورت معجزہ ہے کہ اس میں کبھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ کبھی کم نہیں ہوگا، وہ کبھی گھٹے گا نہیں، کبھی بڑھے گا نہیں۔ بعض شیعہ لوگ کہتے ہیں، بعض رافضی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے تھے، بکری آ کر 10 پارے کھا گئی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کی دلوں کی دنیا بدل گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اس کا تو پوچھنا ہی کیا، اللہ رب العزت اس کو کتنا مرتبہ دے گا۔ ہم انجینئر بنائیں گے، انجینئری دنیا میں ختم ہو جائیں گی، کلیکٹر بنائیں گے، کلیکٹری دنیا میں ختم ہو جائیں گی، بادشاہ ہوگا اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، وزیر ہوگا اس کی وزارت ختم ہو جائے گی، لیکن حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن اللہ قبروں سے اٹھائے گا اور اس سے کہا جائے گا، اس کے والدین کو ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی ایسی ہوگی جس کے سامنے چاند اور سورج بھی ماند پڑ جائیں گے، چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ ایسا ماحول ہوگا، لوگ اللہ سے پوچھیں گے اے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے تاج پہنایا ہے؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ اللہ فرمائیں گے نانا۔ کیا یہ شہداء ہیں؟ اللہ فرمائیں گے نانا۔ کیا یہ اولیاء ہیں؟ اللہ فرمائیں گے نانا، یہ نہ انبیاء ہے، نہ شہداء ہے، نہ اولیاء ہے۔ تو لوگ کہیں گے اے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ اتنا نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اس وقت اگر اس پسینے کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جاوے تو انسان جانور بھی اس کی بدبو سے ان کے ذہن پھٹ جاوے، ان کے دماغ سڑ جاوے، اور اتنا گرم ہوگا وہ پسینہ کہ احد پہاڑ کے اوپر ایک قطرہ ڈال دیا جاوے تو احد کا پہاڑ رسم ہو جاوے، بم ہو جاوے۔ اتنا خطرناک پسینے کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے بعض لوگ پنڈلیوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، بعض گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، بعض کمر تک ڈوبے ہوئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پورے کے پورے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اسی سخت حالت کے اندر، نفسا نفسی کی حالت کے اندر جو ان کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، جو تاج پہنایا گیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے حفظ قرآن کیا تھا۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن سے بلا کر کہیں گے ادھر آ، وہ آئے گا۔ اللہ فرمائے گا 10 ایسے آدمی کو چون لے اپنے رشتہ داروں میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی۔ اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا اور کہے گا ایسے 10 آدمیوں کو اٹھا لے جس کے اوپر میں نے جہنم کو واجب کر چکا ہے، تو ہاتھ پکڑتا جا، میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جاؤں۔ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کی کتاب جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کا پڑھنا بھی سنت، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن سے محبت کرنا یہ بھی عبادت، ہر چیز قرآن کی عبادت ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، آج ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبح سویرے کا ماحول دیکھو، اسکولوں کے لیے کتنا تیار کروایا جاتا ہے بچوں کو۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا اچھے کپڑوں کے اندر اسکول کے اندر بھیجا جا رہا ہے، بہترین سے بہترین تیار ہو کر بچے جا رہے ہیں، لیکن مدرسے میں آنا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ناک کے اندر سے شیڑے بھی چلے جاتے ہیں، گونگے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چپڑے بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ اور مدرسے میں اس حال میں آتا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، وہ سوتا رہتا ہے بیٹھ کر۔ اہمیت ختم ہو گئی اللہ کی کتاب کی۔
کہ جس کتاب کو اللہ نے ہدایت کی کتاب بتایا ہدی للمتقین کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. قرآن ایسا عظیم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر معجزہ اتارا گیا کہ یہ قرآن جس شہر کے اندر نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں کا سردار بن گیا. جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں کی سردار بن گئی. جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا. اور جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کے سردار بن گئے. ایسے ہی یہ قرآن جس سینے میں جائے گا جو اس کو حفظ یاد کرے گا اس کا بھی درجہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر بندہ چلا جائے گا. قرآن کے اندر اللہ نے وہ چاشنی رکھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جانے کے بعد قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو, کامیاب ہو جاؤ گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے. کیوں نکلے تھے؟ نعوذ باللہ اس نیت سے نکلے تھے محمد کو قتل کر دوں گا. نعیم بن عبداللہ راستے میں ملتے ہیں, پوچھتے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہو. نعیم نے کہا اپنے گھر کی خبر لے, تیری بہن اور بہنوئی بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا, اپنے گھر پر تشریف لائے. دیکھا کہ بہن اور بہنیں بھی گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. باہر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن سکھا رہے ہیں. دروازہ کھول کر عمر گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. بہن سے پوچھتے ہیں کہ بتا کیا کر رہی تھی؟ بہنوئی سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. کہا کہ مجھے دروازے سے باہر کچھ آواز آ رہی تھی. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا. جب بہن بچانے کے لیے آئی تو اس کو بھی مارنا شروع کر دیا. لیکن جب خون دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کی بہن نے کہا کہ عمر تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو ناپاک ہے. وہ صحیفہ لایا گیا, بتایا کہ تم پہلے غسل کرو پھر وضو کرو پھر تم اس کو پکڑ سکتے ہو, تم پاک نہیں ہو, تم ناپاک ہو. حضرت عمر نے غسل کیا. اس کے بعد جب اس کو پڑھا تو قرآن کریم کی سورہ طہ کی آیت جب ان کے اوپر پڑھی گئی اور جب سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی. وہ اپنے بہنوئی سے کہنے لگے کہ مجھے بھی نبی کی خدمت میں لے جاؤ. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے. جب دیکھا تو فرمایا کہ ہاں عمر, میں نے کل اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا, یا اللہ اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما. یا حکم بن ہشام کے ذریعے سے, یا حضرت عمر کے ذریعے سے, یا تو ابو جہل کے ذریعے سے, یا عمر کے ذریعے سے. عمر آج اللہ نے تیرے حق میں دعا کو قبول کر لیا ہے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دار ارقم کے اندر حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر مشرف اسلام ہوتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کہ قرآن سنا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ربی بن حارث کے بارے میں آتا ہے, عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا. عرب کے اندر اس زمانے کے اندر شعر و شاعری بہت چلتی تھی. فصیح و بلیغ شاعر ہوا کرتے تھے. قرآن ان کو بار بار چیلنج کر رہا ہے. قرآن نے پہلا چیلنج فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن. قرآن کہتا ہے جنات اور انسان سب مل کر اس جیسا قرآن لے کر آؤ, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. قرآن نے پھر کہا قل فاتوا بعشر سور مثلی, ارے 10 صورتیں لے کر آ جاؤ, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. پھر قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ارے سورہ کوثر کی طرح چھوٹی سی آیت لے کر آ جاؤ. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. قرآن کا چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا. ایک شاعر تھا, القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ, اس جیسی صورت بنانے بیٹھ گیا. سو صورت بناتے ہوئے کہنے لگا الفیل ملفیل ذنبہ قصیر وخرطمہ طویل. کیا کہنے لگا؟ او ہاتھی ہاتھی, کہ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. لوگ اس کی باتوں کو سن کر ہنسنے لگے کہ تو کیا قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو ربی بن حارث جو تھا بڑا شاعر تھا, اس کی شاعری کعبۃ اللہ پر لٹکائی جاتی تھی, اس کو اہمیت دی جاتی تھی. جب اس کے کان کے اندر قرآن کی آواز پڑی تو کہنے لگا یکفینا القرآن, اب ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اور صحابی کا درجہ حاصل کر لیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کے